بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عاطف بلوچ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ گوشت ہر گھر کی ضرورت ہے اور ملک بھر میں جو برائلر مرغی کا گوشت ہے وہ بھی زیادہ کھایا جاتا ہے، لیکن اطلاعات کے مطابق جو سویابین آئل ہے، جو سویابین تیل ہے، اس کی امپورٹ میں تاخیر کی وجہ سے جو برائلر مرغیوں اور جانوروں کو دی جانے والی جو فیڈ ہوتی ہے اس کی تیاری میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں مرغی کا جو برائلر مرغی ہے اس کا ایک سخت بحران پیدا ہو جائے گا اور اس کی قیمتوں میں بھی بے پناہ اضافے کا امکان کیا جا رہا ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو انڈے ہوتے ہیں ان کی بھی قیمتوں میں اضافے کا امکان کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، میں آپ کو بتاؤں کہ میرپورخاص ضلع بھر کے اندر اگر ہم بات کریں تو تقریباً جو پولٹری کے کنٹرول شیڈ ہیں وہ اس کے اندر 100 کے قریب ہیں، جبکہ جو اوپن پولٹری شیڈ ہوتے ہیں وہ تقریباً 500 کے قریب یہاں میرپورخاص ضلع کے اندر واقع ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو مسئلہ چل رہا ہے جس کی وجہ سے اس پولٹری کی فیلڈ سے جو لاکھوں افراد اس میں منسلک ہیں ان سب کو جو ہے انہوں نے پریشانی میں مبتلا کر رکھا ہے۔ آج ہم نے اپنے اس پروگرام میں گفتگو کرنے کے لیے اسی حوالے سے دعوت دی ہے سندھ بلوچستان پولٹری فارم ایسوسی ایشن کے جنرل سیکریٹری ہیں طارق عزیز صاحب، جو کہ آج ہم ان سے معلوم کریں گے کہ یہ کیا ایشو ہے اور یہ جو پورے پاکستان کے اندر یہ مسئلہ چل رہا ہے تو اب تک جو ہے اس کے حوالے سے کیا اقدامات کیے گئے ہیں، گورنمنٹ اس کے حوالے سے کیا کر رہی ہے۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، اب تو بتائیے گا کیا اب تک جو سویابین کی صورتحال ہے پاکستان کے اندر جس کی وجہ سے یہ ایک بحران کا خدشہ پیدا ہو رہا ہے، تو آپ بتائیں کہاں تک سر اس کے معاملات پہنچے ہیں؟ عاطف بھائی، بہت بہت شکریہ۔ یہ بڑا اہم ایشو ہے جو آج آپ نے میرے سے ڈسکس کر رہے ہو۔ اصل میں کیا ہے کہ یہ 1.5 مہینہ پہلے ہمارے شپ آئے ہوئے ہیں پورٹ پہ، یہ سالون پلان والوں نے منگائے تھے۔ یہ سالون پلان والے منگاتے ہیں، تیل نکالتے ہیں وہ، اور سویابین میل جو ہے نا وہ فیڈ ملر کو دیتے ہیں۔ اس میں جتنی بھی فیڈ ملر ہیں، فیڈ بنانے والی کمپنیاں ہیں، مرغی کی ہو یا وہ ڈیری کی ہو یا اکوا فیڈ بن رہی ہو، یہ سارے سویابین میل استعمال کرتے ہیں نا۔ یہ 1.5 مہینے سے گورنمنٹ کی کسی وجہ سے، ٹیکنیکل وجہ سے یا کوئی بھی ایشو نہ ہوا ہے سالوں پلان والوں کا گورنمنٹ کے ساتھ، وہ ریلیز نہیں ہو رہا ہے، جبکہ کچھ دو جہازوں کی یہ پیمنٹ بھی جا چکی ہوئی ساری، اور 4 جہاز 2 جہاز اتر بھی گئے، اچھا ان لوڈ ہو گئے، اور اس کے بعد وہ باقی 4 جہاز ابھی کھڑے۔ اس کی وجہ سے یہ بڑا بحران پیدا ہو گیا۔ اس وجہ سے ہم نے کافی احتجاج بھی کیا، اسلام آباد بھی احتجاج کیا، ادھر پریس کانفرنس کی، کراچی میں کیا۔ اور اصل میں کیا کہ یہ ہماری انڈسٹری کافی بڑی انڈسٹری ہے پولٹری کی۔ پولٹری کافی بڑی انڈسٹری کی وجہ سے فارمر ہمارا سارا فارمر جتنا بھی ہے یہ سارا مطلب گاؤں میں پایا جاتا ہے، گاؤں میں ہے، گاؤں چھوٹی انڈسٹری مطلب چھوٹے چھوٹے لوگ جتنے فارم بنا کے اپنا روزگار کما رہے ہیں، اس میں لیئر کے بھی ہیں، اس میں برائلر فارمنگ بھی ہے، اس میں ڈیری فارمنگ بھی ہے۔ یہ سارا جتنا بھی کام ہو رہا ہے یہ سارے کا سارا یہ سمجھو گاؤں میں ہو رہا ہے کام نا، گاؤں دیہات میں کام ہو رہا ہے سارے کا سارا نا، اور بڑے لیول پہ ہو رہا ہے، جن کو لوگوں کو سب سے بڑی بات ہے کہ ان کو روزگار بھی مل رہا ہے۔ روزگار کے ساتھ ساتھ پورے پاکستان میں وہ چکن اور انڈے دے رہے ہیں پیدا کر کے۔ ہمارا زمیندار چھوٹا جو ہمارا فارمر ہے وہ اس کو پیدا کر کے دے رہا ہے۔ ابھی سویابین کے بحران کی وجہ سے ہمارا اتنا کرائسس ہو گیا کہ لوگوں کو فیڈ نہیں مل رہی، فیڈ نہیں مل رہی، اس وجہ سے لوگ چوزہ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور چوزے کا ریٹ بھی بہت کم ہو گیا ابھی۔ اور اگر یہی پوزیشن چلتی رہی کہ میرا خیال ہے کہ اور 10 دن 15 دن میں ابھی سویاب کچھ لوگوں کے پاس تھوڑا بہت ہوگا، باقی تقریباً کچھ فیڈ ملیں بند ہو گئی ہیں، کچھ فیڈ ملیں بند ہونے جا رہی ہیں۔ اگر یہی کرایہ چلتا رہا تو میرا نہیں خیال کہ مرغی آج بھی جو تھوڑی سی آپ کو سستی مل رہی ہے نا، اس بحران کی وجہ سے مل رہی ہے کہ ان کو سویابین نہیں مل رہا، فیڈ نہیں بن رہی، وہ اس چکر میں انہیں پونے بیچ رہے ہیں نا۔ اور انڈے کا ریٹ تو میں آج بھی دیکھ رہا تھا کچھ بڑھ گیا ہے، برائلر کا ریٹ آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ اگر یہی پوزیشن رہی، گورنمنٹ نے اس پہ پابندی نہیں اٹھائی اور نہیں ریلیز کیا، اگر سویابین میل ہمارے کو نہیں ملا فیڈ ملر کو، اس سے یہ کیا ہوگا کہ اس سے مرغی میں شارٹیج بہت زیادہ پیدا ہو جائے گی۔ صحیح ہے۔ اچھا، یہ جو سویابین کے میل جو آپ بات کر رہے ہیں، یہ میل یہ تھوڑا سا بتائیے گا ناظرین کے لیے، یہ کن چیز میں کام آتا ہے اور اس سے کون سی چیز اس سے بنتی ہے؟ دیکھو، میل سے بنتی ہے فیڈ، جس میں سے 33% 35% یہ میل استعمال ہوتا ہے۔ سویابین میل ہوتا ہے، کنولا میل ہوتا ہے، دونوں پورٹ پہ پڑے ہیں، دونوں کو ریلیز نہیں کیا گورنمنٹ نے ابھی تک۔ یہ دونوں اسی وجہ سے، اصل میں کیا ہے کہ فیڈ تو پہلے بھی بنتی تھی، آج سے 15 سال پہلے۔ اس ٹائم آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیڈ جو بنتی تھی وہ مرغی تیار ہوتی تھی ہماری 50 دن میں، 55 دن میں، اور اس کی پروٹین بھی اتنی اچھی نہیں ہوتی تھی۔ ابھی مرغی ہماری تیار ہوتی ہے 35 دن میں، اس لیے تیار ہوتی ہے کہ یہ بہت اچھا پروٹین ہے ہمارا جو سویابین میل سے ملتا ہے ہمارے کو نا۔ صحیح۔ اس لیے ہم اس میں انڈے کی پروڈکشن بھی زیادہ ہوتی ہے، گوشت کی کوالٹی بہت اچھی ہوتی ہے۔ اچھا، یہ ادھر نہیں کھایا جاتا، پوری دنیا میں یہ چکن کھایا جاتا ہے اور اسی طرح کی کوالٹی ہے۔ یہ آپ کو فخر کرنا چاہیے پاکستان کے اوپر کہ پاکستان کی انڈسٹری جو ہے، اس سے آج کے بحران سے پہلے تک ہم پوری دنیا کے ساتھ میٹ کرتے ہیں، بڑا بہترین ہم برائلر مرغی تیار کر رہے ہیں، بہترین ہم میٹ دے رہے ہیں پورے پاکستان میں۔ اور میرا خیال ہے کہ ہم
پورے پاکستان میں دیکھا جائے تو تقریباً 35 سے 40 لاکھ مرغی ڈیلی سپلائی ہوتی ہے پورے پاکستان میں، پورے پاکستان میں، اور 3.5 لاکھ انڈا ڈیلی سپلائی ہوتا ہے. صحیح. اور میرا خیال ہر گھر کا، ہر کچن کا یہ ضرورت ہے. جی بالکل ضرورت ہے. ہاں بالکل. اگر یہ کرائسس چلتا رہا تو میرا نہیں خیال کہ ہم بہت کرائسس میں آ جائیں گے، اور ہم تو کرائسس میں آئیں گے کہ ہمارے لوگ بے روزگار ہو جائیں گے. لوگوں کو چکن کو نہیں ملے گا کھانے کو، نہ انڈا ملے گا، باقی سے لوگ بے روزگار ہو جائیں گے کم سے کم 20 لاکھ. اچھا سویابین والے کلیم کرتے ہیں کہ 15 لاکھ ہمارے لوگ ہیں. اچھا یہ ہم ڈائریکٹ بول رہا ہوں، ڈائریکٹ جو اس میں ساتھ ہیں پولٹری کے، انڈائریکٹ بھی لوگ بہت سارے میڈیسن والے ہیں، چوکیدار ہیں، لیبر ہے، یہ اور بھی مطلب میرا خیال ہے کہ 40 سے 45 لاکھ لوگ پاکستان میں اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو سارے بے روزگار ہو جائیں. اچھا آپ لوگوں نے اس پہ بڑا احتجاج بھی کیا ہے، بڑے شہروں میں بھی آپ کے احتجاج ہمیں نظر آئے، تو ایسی کیا وجہ ہے کہ جو اب تک یہ معاملہ آپ کا کلیئر نہیں ہو رہا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کہ دیکھو وہ ایشو، یہ ٹیکنیکل ایشو ہے، یہ تو سالوں پرانا ہے، صحیح بتا سکتے ہیں، پر آج بھی ہماری ایک ٹیم گئی ہوئی ہے کراچی، پاکستان، اسلام آباد گئی ہوئی ہے اسی ایشو سے پہ کوئی ڈسکس ہو کے کوئی ان کا رستہ نکلا جائے نا. ابھی تک کوئی رستہ نکلا نہیں. یہ ٹیکنیکل بات وہ بتائیں گے. ہمارے کو یہ نظر آ رہا ہے کرائسس، صحیح اتنا بڑا کرائسس ہے کہ آپ آج بھی کوئی چوزہ رکھنے کے تیار نہیں ہے. اس لیے چوزہ رکھنے کے تیار نہیں کہ اس کو فیڈ ہی نہیں مل رہی نا. سویابین کے علاوہ فیڈ بنے گی نہیں. صحیح ہے. اگر ہم سویابین کے علاوہ فیڈ بنے گی تو ہم سمجھو کہ 10 سے 12 سال پھر پیچھے چلے جائیں گے. جو آج سے ہمارے 45-50 دن میں مرغی تیار ہوتی تھی، اور وہ بھی ابھی ہم ایک بوری فیڈ کی کھلاتے ہیں تو اس کی ہم 35 kg لیتے ہیں ویٹ. اچھا پھر ہم ویٹ لیں گے 50 کلو کی بوری کھلا کے، وہ ویٹ ہوگا اس کا تقریباً کوئی 25-26 کلو. اچھا ایک بات اور بتاؤں آپ کو، جو آپ کے کام کی بات ایک اور ہے، یہ تھا پولٹری کے لوگ. جی جی. اچھا اس کے بعد پھر جتنی بھی مکئی پاکستان میں ہوتی ہے جی وہ 90% مکئی فیڈ مل میں استعمال ہوتی ہے. صحیح. وہی روز بے روزگار ہو جائیں گے، مطلب اس کو ریٹ کم ملے گا. تو یہ کرائسس بڑھتا جا رہا ہے. اگر گورنمنٹ نے یہ احتجاج یہ ختم نہیں کیا، کیا نام اس کا، ریز نہیں کیا نا، تو اس پہ کرائسس بڑھتا رہے گا اور یہ بہت مشکل کی طرف جا رہا ہے. اتنا لوگ پریشر میں ابھی آپ کو اندازہ نہیں ہے. آپ مارکیٹ میں جاؤ، آپ کو پتہ چلے کہ فارمر سے ملو گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کس پوزیشن میں کھڑا جائے. اچھا یہ جو ایک خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بحران، جیسے آپ نے بھی ساری چیزیں کھل کے بتا دی ہیں، تو یہ تقریباً اگر کتنے روز تک مزید یہ چیز اگر ریلیز نہیں کرتی ہے، گورنمنٹ کی جانب سے نہیں ہوتا ہے، تو یہ کتنے دن کے بعد ایک بحران آنے کا خدشہ ہے؟ دیکھو اگر نہیں ریلیز کرتی تو 10-15 دن میں بحران شدید شروع ہو جائے گا. آج بھی اگر ریلیز کر دیتی تو بحران پھر بھی آئے گا، اور پھر یہ 15-20 دن، مہینے 1.5 مہینے کا بحران آئے گا. اب جتنا لمبا کرتے جائیں گے تو یہ بڑھتا جائے گا. اچھا ایک بات اور بتاؤں آپ کو، آج تک پاکستان میں میٹ، مرغی کی، چکن کی صورت میں امپورٹ نہیں کیا ہم نے. اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے پاکستان کی کہ یہ ہم اتنا چکن فارمر جو ہے پروڈیوس کر رہا ہے کہ یہ ہماری ضرورت پوری کر رہا ہے. کئی دفعہ ضرورت سے زیادہ بھی ہوتا ہے، ریٹ کم ہوتا ہے، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا ریٹ ہے یہ. صحیح صحیح. پر مسئلہ ابھی ایسا نہیں ہو کہ اتنے بحران کے بعد ہمارے پاس تو پہلے کرائسس ہے. صحیح. ہم ساری چیزیں باہر سے امپورٹ کرتے ہیں. یہ ایسی چیز ہے جو ہم ادھر پیدا کر رہے ہیں، ادھر بک رہی ہے نا. صحیح. لوگوں کی ضرورت پوری ہو رہی ہے. بہترین میٹ، بہترین پروٹین مل رہی ہے اس کو. یہ نا مٹن آپ دیکھو کیا ریٹ ہے، بیف دیکھو کیا ریٹ ہے. اگر فرض کرو کہ یہ چیزیں مرغی ہماری نہیں صحت تیار ہوتی تو مٹن کدھر جائے گا؟ آپ خود اندازہ. ابھی بھی غریب آدمی کے ٹیبل پہ کچن میں مٹن نہیں ہے. صحیح. غریب آدمی کے ٹیبل پہ کچن میں اب ابھی مٹن نہیں ہے. اگر چکن اور مہنگا ہو گیا تو پھر اس کا کیا حال ہے یہ آپ خود. اچھا یہ بتائیے گا، یہ جو برائڈل مرغی ہوتی ہے اس کو تیار ہونے میں کتنے دن لگتے ہیں؟ کتنے دن میں تیار ہو جاتی ہے؟ ابھی پہلے ہمارے پاس جو مرغی تیار ہوتی 35 دن میں تیار ہو رہی تھی، 35 دن میں. اگر ابھی یہ سویابین ہمارے کو نہیں ملا تو یہ چلی جائے گی 50 دن میں. اچھا کوالٹی وہ نہیں ہو، کوالٹی سے مراد ہے کہ گوشت تو اس میں ہوگا، پروٹین ہوگی، باقی بہت لیٹ تیار ہوگی. ادھر سے ہمارا جو ہم مکئی اس کو کھلائیں گے، جو چیزیں کھلائیں گے زیادہ کھلائیں گے کم ویٹ ہوگا. سویابین ایک ایسا ہمارے پاس ہے پروٹین کہ وہ بہت اچھی پروٹین ہے. سویابین میں کنولا میل میں، کنولا میل ہم زیادہ استعمال نہیں کر سکتے. سویابین ہم تقریباً 35% استعمال کرتے ہیں. صحیح. کنولا ہم 5-10% استعمال کرتے ہیں. صحیح. دونوں جہاز ہمارے 2 جہاز اترے میں، 4 جہاز ہمارے کھڑے ہیں، باقی لائن میں آ رہے ہیں. اگر مزید 5 جہاز اور آ رہے ہیں. پیچھے سے ابھی بکنگ نہیں ہو رہی. اچھا ابھی بھی آج بھی گورنمنٹ اس کو اجازت دے دے، اس کے باوجود بھی کرائسس تو پھر بھی آئے گا، بحران پھر بھی آئے گا. بھائی کم دن کا آئے گا تو ہم کم سے کم ہم سروائیو کر جائیں گے، ہم نکل جائیں گے نا. اور لمبا چلتا رہے گا تو ہم خود پریشان ہیں، ہم کدھر جائیں گے. ہماری اتنی بڑی انڈسٹری ہے، اور ایک دفعہ انڈسٹری بند ہوتی ہے اس کو سٹارٹ کرنے کے لیے بہت ٹائم چاہیے نا. آپ خود سمجھدار آدمیوں کا آپ اندازہ کرو، کسی چیز چھوٹی سی دکان کو بند کرنے کے لیے کتنا ٹائم لگے، کتنے شیڈ ہیں، کتنے لوگوں کا کام ہو رہا ہے. 38 لاکھ مرغی ڈیلی سپلائی ہو رہی ہے.
अंडा 3.5 लाख सप्लाई हो रहा जी, है, जी। तो ये कैसे ऐसे तो नहीं हो रहा है कि बिल्कुल एक दिन में आ गया, एक दिन चला सही, गया। सही, इसका टाइम है सही। कम से कम 4 से 6 महीने का, सही। तो ये पूरा होने में, अगर ये तो बंद होगा फिर जी तो जी साल लग जाएंगे। चलें तारिक भाई, इस पे मजीद भी हम आपसे गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, अभी वक्त हो जाता है हमारे प्रोग्राम में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और अपने गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आज हमारी गुफ्तगू हो रही है प्रोग्राम में सोयाबीन ऑयल के रिलीज़ ना होने के हवाले से और जो आइंदा दिनों में होने वाला जो बुरहान है ब्रायलर मुर्गी के हवाले से, उसके हवाले से। तो तारिक साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि जैसे कि मैंने बताया शुरू में कि ज़िला भर में तकरीबन 100 से ज़ायद कंट्रोल पोल्ट्री शेड यहाँ पर मौजूद हैं। तो एक कंट्रोल पोल्ट्री शेड में कितनी मुर्गियों की गुंजाइश होती है और इसके अंदर कितने अफराद काम करते हैं? असल में देखो, इसमें कंट्रोल शेड जो हमारे पास है वो 30,000 मुर्गी का होता है, उसमें तकरीबन 10 लोग काम कर रहे होते हैं। बाकी ओपन शेड भी हमारे पास सिंध में, पंजाब में कम है, सिंध में ओपन फार्मिंग बहुत ज़्यादा है। जितने भी गरीब लोग हैं, ज़िम्मेदार, छोटी ज़िम्मेदार जो जी, जी। है, उन्होंने छोटे शेड बना के अपना उधर काम, अपना रोज़गार शुरू किया हुआ है। सही। वो हमारे से फीड ले लेता है, चूज़ा लेता है, मुर्गी पाल के हमारे को वापस भेज देता है, उसका रोज़गार चल रहा है। इससे काफ़ी सारे लोग, मतलब मैंने पहले बताया आपको कि ये 40 से 45 लाख लोगों की रोज़गार आई है ना, ये छोटे लेवल पे होता है। ख़ास तौर पे ज़िम्मेदारी, जो जैसे ज़िम्मेदारी होती है, जैसे हमारा इस तरह का काम है सारा, ये जो सारा बराड़ी में, मतलब इसमें हो रहा है, गांव देहात में हो रहा है सारा काम। सही सही। और सारा काम वही लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। अच्छा, जितनी सारी लेबर होती है हमारे पे, सुपरवाइजर होता है, साथ सारी लेबर काम कर रही होती है, उससे सबका रोज़गार इसी पे ही चल रहा होता है। अच्छा, हमारे यहाँ पहले भी बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। अच्छा, इस इंडस्ट्री ने काफ़ी लोगों को रोज़गार दिया हुआ है। सही। आप एक एक शेड पे जाके देखोगे कितने रोज़गार मिला हुआ है। और हम तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि यार अल्लाह ताला इनको सबको ये सिलसिला ऐसा दे, ये सारे हमारे हुक्मरान बैठे हैं, इसको देखा जाए। अब मैं तो काफ़ी सारे लोगों से डिस्कस करता हूँ कि पता नहीं इसको क्या इशू है, हमारे साथ क्या टेक्निकल इशू है। हम तो पहले ही पाकिस्तान क्राइसिस में जा रहे हैं, अगर और मज़ीद नहीं हुआ तो ये क्राइसिस बढ़ता जाएगा, सही, कम नहीं होगा। अच्छा, इसके बाद और बात बताऊँ मैं, इसमें हमने एहतियाज प्रॉपर किया है पहले, अभी तक कोई हल नहीं। हमने इस्लामाबाद एहतिजाज किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमने कराची एहतिजाज किया, और बाकी पूरे शहरों में एहतिजाज हो रहा है। सही। कौन एहतिजाज कर रहा है? फार्मर एहतिजाज कर रहा है कि फार्मर को नजर आ रहा है कि मेरे को फीड नहीं मिलेगी, फीड मिल भी नहीं रही उसको, उसका चूजा भूखा मर रहा है, अंडरवेट चूजा अभी मार्केट में आना शुरू हो गया। अच्छा, हाँ, ये इशू है। अच्छा, आप लोगों ने जो एहतियाज करा उसमें हुकूमती किसी नुमाइंदे से आपकी बातचीत हुई या ऐसे किसी से मुज़ाकरात की तरफ? हमारे पीपीए के प्लेटफार्म से जो हमारा चेयरमैन है चौधरी अशरफ साहब, उसने उसकी टीम के साथ बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई, बाकी हल कोई नहीं निकला अभी। अच्छा। सालों प्लान वाले अपने तौर पे लगे हुए, तो उनका काम असल में उन्होंने का है। उन्होंने सालों प्लान वालों ने रिलीज कराना माल, उन्होंने क्रैशिंग करके हमारे को मील इसका देना है, वो भी कोशिश कर रहे हैं, अभी इसका हल कोई नहीं निकला। अच्छा, ये मुर्गी का एक बच्चा जब होता है, छोटा, जब शेड में होता है, तो इसको कितनी मिकदार में जो है फीड का इस्तेमाल इसके लिए ज़रूरी होता है? असल में इसको हम तकरीबन 1000 चूजा हमारे पास जो है तकरीबन 60 बैग खा रहा होता है। अच्छा अच्छा। पहले दिन से लेके 35 दिन तक उसने 60 से बैग खा जाएगा वो ना, यानी कि ये फीड का चीज़ें खा जाएगा? फीड खा जाएगा, 50 किलो के एक बैग होता है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसको जो एक बोरी का वजन होता है फीड की, वो कितना होता है? वो 50 कितने की होती है वो? 50 kg है अभी। आज इसी वजह से क्राइसिस भी बढ़ गया, अभी तकरीबन 6,000 साढ़े 6,000 रुपए की बोरी हो गई है फीड की, इसी क्राइसिस की वजह से, क्योंकि कोई चीज़ ही नहीं मिल रही ना हमारे पास। जितनी मतलब चीज़ें जितनी भी हैं वो मिल ही नहीं रही मार्केट से। हमारे पास इसकी तैयारी थोड़ी थी कि हम इस तरह करें, और ऐसी प्रोटीन उन चीज़ों में है भी नहीं जितनी प्रोटीन हमारे पास सोयाबीन मिल से मिलती है। सही। और सबसे अच्छी प्रोटीन है। सही। हाँ, इसमें ये अच्छा दूसरी बात है कि सोयाबीन जो आ रहा है ये आज से नहीं आना शुरू हुआ, ऐसा नहीं कभी जात पहला आया तो गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी, ये को 15 साल से आ रहा है। अच्छा। ये सोयाबीन आ रहा है, और ये दूसरी बात ये कि ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं आ रहा, ये सारे मुल्कों में जा रहा है। अमेरिका खुद इसको 60% अमेरिका खुद इस्तेमाल करता है जी। चाइना में जा रहा है, पूरे यूरोप में जा रहा है, सब जगह जा रहा है ये, इसी यही सीड जा रहा है। अच्छा अच्छा। तो पहले कहाँ से आया करता था? पहले भी अमेरिका से आता था, अमेरिका से ज़्यादा हमारे पास आता है। अच्छा। बाकी 2 3 4 5 मुल्क और सबसे आता है ये। सही। और सीड यही सब आता है, सब जगह यही जा रहा है, सब जगह लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इसको। अच्छा, ये मुर्गी को देने वाले जो फीड होते हैं, इसमें मजीद और क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं इसके अलावा? असल में इसमें मकई होती है, सोयाबीन होता है, कुछ इसमें से हल्के से एंटीबायोटिक थोड़े से डालते हैं हमको, मुर्गी को अच्छी विटामिन्स मिल जाए और बेहतरीन मुर्गी तैयार हो। बाकी ज़्यादातर ये चीज़ें डलती हैं इसमें, मकई और सोयाबीन का ज़्यादा शेयर होता है इसमें। अच्छा अच्छा अच्छा। आप ये मुझे बताइएगा कि जो गोश्त की कीमत होती है, जो आम मार्केट में गोश्त मिल रहा होता है, उसकी जो कीमत होती है, और ये इसका तयन कहाँ से होता है, कौन लोग इसका तयन करते हैं?
تعین کوئی لوگ بھی نہیں کرتے, یہ اسیسمنٹ کرتے ہیں کچھ فارمر. اچھا اسیسمنٹ کرتے ہیں کیونکہ مرغی کبھی یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا ریٹ ہے. اچھا ڈیمانڈ زیادہ ہوگی تو سپلائی ریٹ بڑھ جائے گا. ابھی دیکھو نا, ابھی بھی کئی دفعہ آپ دیکھو کہ مرغی 200 روپے کلو بکری ہوتی ہے. آج کے دن میں کاسٹنگ کا لگا لو مرغی 300 روپے کے جی گھر پڑ رہی ہے, 300 روپے کے جی, کیونکہ اتنی ہر چیز میں ریٹ اتنے بڑھ گئے ہیں کہ کوئی چیز بھی ہمارے کو سستی نہیں مل رہی ابھی نا. اس لیے ہر چیز میں بہت زیادہ کاسٹ ہونے لگ گئی ہے. تقریباً یہ مرغی 300 روپے پر کے جی گھر پڑ رہی ہے. اگر یہ بحران رہا, یہ رہا, پروٹین ہمارے کو نہیں ملی تو یہ اور مہنگی پڑ جائے گی. اس سے بھی مہنگی تیار ہوگی کیونکہ مرغی تیار ہی تو ہوگی 50 دن میں جا کے. ابھی ہم 35 دن میں ویٹ لے رہے ہیں اس کے 2 کلو, اس کے بعد 40 دن میں 50 دن میں ویٹ لیں گے جا کے 2 کلو, تو یہ گیپ بھی آ جائے گا بیچ میں. اور مرغی ایسا نہیں کہ مرغی بند ہو جائے گی, مرغی چلتی رہے گی, بہت کم تعداد میں چلے گی, وہ شارٹیج رہے گی. شارٹیج رہے گی ہماری پروٹین, ہمارے کو شک ہے کہ ہم پروٹین پوری نہیں کر سکیں گے. ہمارے کو یہ پروٹین پھر باہر سے منگانی پڑے گی ڈالر کے حساب سے. اس سے اچھا یہ کہ ہم اپنے گورنمنٹ سے التجا کر رہے ہیں, ہم ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ بھائی یہ ہر حالت میں اس کو پروٹین سویابین میل کو کھولا جائے. کھولنے سے ہمارے کو یہ بینیفٹ فیڈ ملر کو یہ ملے, وہ فارمر کو سپلائی کریں تو ہماری اچھی پروٹین ہم تیار کر کے ہم اپنی عوام کو دے سکیں. اچھا, اگر یہ آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے اور اللہ اگر آپ کا یہ مسئلہ حل ہو تو آپ جس طرح بتایا کہ بحران پھر بھی آئے گا, تو کتنے روز کا تقریباً وہ بحران ہوگا اور اس میں کیا قیمتیں اور بلند سطح پہ جائیں گی؟ آج بھی سٹارٹ ہوتا ہے تو 1 مہینے کا بحران تو آ جائے گا ابھی سے بھی. اچھا, آج بھی سٹارٹ ہوتا ہے. اچھا, اگر اور ڈیلے جتنا ہوتا جائے گا بحران بڑھتا جائے گا. تو اس میں قیمتیں اوپر جائیں گی مزید اگر بحران؟ قیمتیں بالکل 100% اوپر جائے گی. اچھا, 100% ابھی جیسے 300 ہے تو 600 تک چلی جائے گی؟ بالکل جائے گی, بالکل جائے گی. اس کی وجہ سے ابھی دیکھو ابھی سردی میں یہ شادیاں بھی ہوتی ہیں, شادیوں میں چکن کی ضرورت ہوتی ہے. سردیوں میں جو بچہ اسکول جاتا ہے اس کو انڈا بھی چاہیے. صحیح. سردیوں میں ہمارے یہاں عمومی طور پہ استعمال ہوتا ہے. اچھا, فش مل میں فرق پڑے گا. اچھا ایک بات اور بتاؤں میں, آپ کو دودھ بھی نہیں ملے گا. اس پروٹین سے ہم جو فیڈ منڈا بناتے ہیں اس سے دودھ کی کوالٹی بھی اچھی ہوتی ہے, دودھ زیادہ بھی ہوتا ہے. دودھ کی شارٹیج ابھی آپ سن لینا, مارکیٹ میں دودھ کی شارٹیج 10 15 20 روپے ریٹ بڑھا دیا, لاہور بڑھ گیا ہے, کراچی میں بڑھ گیا ہے, میرا میرپور سے بڑھ گیا ہوگا. تو یہ دودھ بھی کا ریٹ بھی بڑھے گا, صرف مرغی کا ریٹ نہیں بڑھے گا, دودھ کا ریٹ بھی بڑھے گا. اچھا, تو یہ جو آپ نے بتایا سویابین آئل جو ہے کیا ابھی مارکیٹ کے اندر یہ دستیاب ہے؟ نہیں, مارکیٹ میں دستیاب نہیں ہے ابھی بالکل. کہیں بلیک پہ بھی نہیں مل رہا؟ تھوڑی بہت کسی کے پاس اسٹاک میں ہوگی تو اس پہ تھوڑی بہت استعمال ہو رہی, باقی جس پر نہیں ہے وہ بیٹھا ہے. صحیح. اچھا, اگر وہ استعمال اگر اس پر ہو تو وہ فیڈ بنا کے دے دینا, فیڈ مل ہی نہیں رہی لوگوں کو. صحیح. اچھا, اگر ایوریج کی بات کریں میرپور خاص کے اندر ہم, تو میرپور خاص میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اوسطاً کتنی مرغی کی سپلائی ایک دن میں ہوتی ہے؟ دیکھو میرپور خاص میں تو اتنی بڑی سپلائی ہو سکتا نہیں ہو, 20,000 مرغی کی ہوتی ہوگی. باقی اگر ہم سندھ کو دیکھیں, سندھ میں تقریباً 8 سے 10 لاکھ مرغی ہوتی ہے. پورے پاکستان میں 38 سے 40 لاکھ مرغی ڈیلی سپلائی ہوتی ہے. ڈیلی سپلائی ہوتی ہے, بالکل بالکل. اچھا, پروگرام کا ہمارا پورے پاکستان کا ہی ایشو ابھی ہوا نا, ابھی ایسا نہیں کہ سندھ کا ایشو ہے, پورے پاکستان کا ایشو. پورے پاکستان میں سویابین نہیں ہے, پورے پاکستان میں. بالکل بالکل بالکل. طارق صاحب, اب ہمارا پروگرام کا وقت بھی اپنی اینڈ کی جانب ہے, تو آپ کے آخر میں گورنمنٹ سے کیا مطالبات ہوں گے جو جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کو فوری طور پہ؟ ہم مطالبہ یہ کر رہے ہیں کہ کوئی بھی ڈیل جو بھی اسی لیگل طور پہ چیزیں پوری کر کے اس کو ہر ہاتھ میں اس کو سویابین کو ریلیز کیا جائے, جو سویابین میل ہمارے کو ملے, ہم فارمر کو فیڈ دیں اور اچھی چکن عوام تک جائے. ٹھیک ہے طارق صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اس پروگرام میں وقت دیا. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی طارق عزیز صاحب کی, جو کہ سندھ بلوچستان پولٹری فارم ایسوسی ایشن کے جنرل سیکریٹری ہیں. انہوں نے جس طرح بتایا کہ پورٹ پر جہاز پہنچ چکے ہیں, لیکن کچھ معاملات کی وجہ سے انہیں جو ہے باہر نہیں لایا جا رہا ہے. جو سویابین کے جو میل ہے وہ ان تک نہیں پہنچ پا رہی, جس کی وجہ سے جو برائڈر مرغی اور جو دیگر جانوروں کو دی جانے والی جو فیڈ ہے اس کی تیاری میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور انہوں نے اس خدشے کا بھی اظہار کیا کہ اگر اب بھی ایک آدھ روز میں یہ چیز مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو پھر بھی جو ہے جو مرغی کا بحران ہوگا وہ سر اٹھائے گا, اور تقریباً 1 ماہ تک جو ہے یہ بحران جاری رہے گا, جس کی وجہ سے عوام کو مہنگے داموں جو مرغی ہے وہ یہاں پر ان کو ملے گی. تو ناظرین, آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ کو ہمارا آج کا پروگرام کیسا لگا. آپ اپنی قیمتی آرا سے نیٹ ویو کے یوٹیوب چینل پر اور نیٹ ویو کے فیس بک پیج پر ہمیں اپنے قیمتی آرا سے ضرور آگاہ کیجیے گا. مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.